موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی. وَسَارَ بِأَهْلِهِ اور اپنی اہل کو لے کے چلے ہیں, گھر والوں کو لے کے چلے ہیں. تو رات کے وقت جب رات ہو گئی نا, شدید سردی تھی, تو جب مسافر شدید سردی میں ہوتا ہے تو اسے آگ چاہیے ہوتی ہے, آبادی کہیں دور نظر آ جائے یہ چاہیے ہوتا ہے, کہیں آگ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں گرمی بھی ملے گی, اور کوئی انسان کی وجود کا علم بھی ہوتا ہے کہ آگ جل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہے وہ ہمیں راستہ بھی بتائے گا کہ بھائی مصر جانا ہے تو یہاں سے چلو. آنس من جانب طور نارا, کوہ طور جو ہے نا, کوہ بڑا مبارک پہاڑ ہے یہ کوہ طور, جہاں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. تو طور کے کنارے پر حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی. قال لأہلہم کسوا, یہ واقعہ اللہ نے بڑے اہتمام سے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے, کیونکہ اس انداز سے کبھی کسی پیغمبر پر وحی نہیں آئی. ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ سے پہلے گزرے, سب پر جبریل وحی لے کر آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جتنے پیغمبر آئے سب پر جبریل وحی لے کر آئے, لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایسی فضیلت دی, اپنے اس بندے کو ایسا نوازا کہ یہاں اللہ حضرت موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو کے ان کو نبوت دے رہا ہے. آنس من جانب طور نارا, ایک آگ نظر آئی. قال لأہلہم کثوا, اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو. انی آنست نارا, مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے. آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار, یا تو کوئی انسان وہاں ہوگا جو ہمیں خبر دے گا, کچھ راستہ بتائے گا, یا کچھ آگ کا ٹکڑا میں لے کر آ کے آگ جلا لوں گا, تسطلون, تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کر لیں. فلما اتاہا, قرآن کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو ایک آواز آئی. کس قسم کی کلام تھا, کیسی آواز تھی, اس کی کیفیات ہم جان ہی نہیں سکتے. اللہ کا کلام تھا, اللہ کی آواز تھی وہ, کہ اخلع نعلیک, اے موسیٰ اپنے جوتے, بولو بھائی, اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ, تو ایک مقدس وادی میں ہے, دو پہاڑوں کے درمیان, جس وادی کا نام کیا ہے؟ طویٰ. انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. کیا عجیب انداز ہوگا دیکھو, اور اس کائنات میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں. انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق, کوئی مشکل کشا, حاجت روا نہیں ہے. ہر پیغمبر کو شروع میں یہی بتایا گیا ہے, صرف یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا العزیز الحکیم, زبردست غالب ہوں اور حکمت والا ہوں. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے, منتخب کر لیا ہے, ہزاروں انسانوں میں تجھے اپنی پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ, اب تو غور سے سن, لما, اس بات کو, یوحا, جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے حیران ہوئے ہوں گے, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں آگ نظر آئی ہے تو کوئی انسان ملے گا ہم کو. اور ایک جگہ فرمایا کہ انی انا اللہ, انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, پھر اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, اے موسیٰ تو نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے. اتنی اہمیت ہے نماز کی. اور پھر کچھ احکام دیے. موسیٰ علیہ السلام کو اب تک پتہ نہیں ہے کہ مجھے ذمہ داری کیا دی جانے والی ہے, ذمہ داری کیا دی جانے والی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, یہ جو اپنی لاٹھی ہے نا اس کو زمین پر پھینک دے. دیکھو اللہ پہلے بتاتے کہ میں تمہیں اصل میں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں, یوں کر رہا ہوں, پھر پوری ڈیٹیل بتاتے نا, مجھے پہلے ڈر جاتی ہے بھائی یہ کیا ہو. تو اللہ نے نا پہلے اپنی قدرت کے کچھ نمونے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے. القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو زمین پر پھینک دے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب انبیاء پر وحی آتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ یہ شیطانی تصرف نہیں ہے, بلکہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ایسا اطمینان ڈال دیتے ہیں, ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے. تو
تو القی ما فی یمینک، جو دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو زمین میں ڈال. جیسے ہی زمین میں ڈالا ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ بھی اپنے محبوب کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر اس آگ سے آواز آئی، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس لوٹ، ولا تخف، ڈر نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. انک من الآمنین، تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو، کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے جہاں تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. اور یہ بھی کہا انی لا یخاف لدی المرسلون، پیغمبر میرے ساتھ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں. تو پیغمبر ہے، تجھے کس بات کا خوف کہ اللہ کی موجودگی میں تجھے کوئی تنگ کرے گا کیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا کہ پکڑو، ٹھیک ہے نا. سانپ کیسے پکڑا ہوگا؟ میں جب آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کیسے بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے ولم یعقب. اگر اللہ اتنا ہی بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری کیفیت کو نقل کر رہے ہیں کہ بھاگے اور پیچھے مڑ کے ہے بھائی نہیں دیکھ رہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ واقعہ بیان کرنے میں مزہ آ رہا ہے کہ فرار ہوئے ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا، پہلے تو خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو رہا ہے نا، تو اللہ کہتے واپس آ جاؤ، نہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، کدھر جا رہا ہے بھائی؟ موسیٰ کدھر جا رہا ہے؟ اقبل، واپس لوٹ، ولا تخف، اور ڈر مت، سنعیدها سیرتها الاولی، اسے پکڑ لے جو اس کی پہلے حالت تھی، ہم اسی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے. حضرت موسیٰ نے ہمت کر کے اس کو پکڑا اور وہ دوبارہ کیا بن گئی؟ لاٹھی بن گئی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. حضرت موسیٰ نے ڈالا، ڈرے ہوں گے کہ بھئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جب وہ باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دو معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے. اے اللہ کرنا کیا ہے، یہ کیوں مجھے دے رہا ہے معجزے؟ اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ، جا فرعون کی طرف. ہیں بھائی ارادہ یہ تھا بیگم کو لے کے کہیں چھپڑ میں، کیا خیال ہے بھائی، کہیں شہر کے کنارے، 10 سال ہو گئے، بھول بھلیاں ہو گیا، پرانا واقعہ ہے، کس کو یاد ہوگا، کہیں کنارے میں لے کے بیگم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور کیا. اور اللہ نے کیا کہا ہے بھائی؟ اللہ نے کہا کہاں جا؟ فرعون کی طرف. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. ربی انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے تو قتل کیا ہے. فاخاف ان یقتلون، مجھے تو وہ مار دیں گے جان سے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، میری تو خطابت کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میری زبان میں فصاحت بلاغت نہیں ہے. اخی ہارون، میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان کیا ہے؟ فصیح، اس کو بھیج دے، مجھے نہیں بھیج. قال کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہارون کو نبوت دے دے، اللہ نے کہا کلا، ہرگز ایسا، ہم نے سلیکشن تیری کی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ کس کو دے دو؟ ان کو بھیج دو، ہارون کو بھیج دو. ایسا کیسے ہوگا؟ جائے گا تو ہی. یہ جو معجزے دکھا رہے ہیں اور تجھے صندوقچے میں ڈالا اور یہ جو اتنے مراحل سے گزارا ہے، یہ اس لیے تھوڑی کہ ہارون کو بھیج دیں اور تجھے نہ بھیجیں. تو جائے گا تو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اشدد بہ ازری اشرکہ فی امری، اے اللہ پھر ہارون کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دے، اکیلا نہیں، کسی کو تو ساتھ بھیج دے میرے. وہ فصیح ہے زبان میں. اشرکہ فی امری، اشدد بہ ازری، اور میری کمر کو میرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دے. کیونکہ اکیلا جب ہوتا ہے تو کام مشکل، کوئی تصدیق کرنے والا ہو نا تو انسان کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا، کوئی تو ہو ساتھ دینے والا. کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ ایک کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری کبریائی بہت زیادہ بیان کریں گے. فرعون کے محل میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا آسان نہیں ہے، تو اے اللہ ایک کیا کبریائی بیان کرے گا، 2 ہوں گے مل کے تیری کبریائی بیان کریں گے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا ذکر کثرت سے کریں گے ہم.
इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा। अल्लाह ताला फरमाते हमने मूसा से कहा कि हमने तेरी इस हाजत को पूरा कर दिया, तेरे भाई को भी तेरे साथ नबूवत में शरीक कर दिया। अब चूंकि काम बहुत बड़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम घबरा रहे हैं, तो अल्लाह ने मूसा से कहा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, ए मूसा आज हमने तेरी दुआ कबूल करके तेरे भाई हारून को जैसे तेरे साथ शामिल किया है, इससे पहले भी हम तुझ पर बहुत बड़े बड़े एहसानात कर चुके हैं। इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, उस वक्त को याद कर जब हमने तेरी माँ को वही की थी, गोद में जब तू था और मैंने तेरी माँ के दिल में ख्याल डाला मा यूहा, वो ख्याल जो मैं डाल चुका था। अनिक़ज़ि फ़ीही फ़ित ताबूत, मैंने तेरी माँ को ये कहा था कि इस बच्चे को कहाँ फेंक दे, ताबूत में डाल दे, और उस ताबूत को दरिया की मौजों के हवाले कर दे, और उस दरिया की मौजों के हवाले करके वो ताबूत मैंने फ़िरौन के महल में तेरे और अपने दुश्मन के हाथ में पहुंचा दिया और वहां तुझे परवान चढ़ाया। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मेरे और तेरे दुश्मन ने तुझे उठाया, मगर मैंने तेरी मोहब्बत इतनी लोगों के दिलों में डाल दी कि किसी ने तुझे कत्ल नहीं किया। व क़तलत नफ़्सन, और ए मूसा तुझसे एक इंसान का कत्ल भी हुआ था। ठीक है ना, जब किसी से कत्ल होता है तो वो बचता नहीं है, लेकिन मैंने तुझे बचा लिया। व फतन्ना का फतूना, और कितनी आजमाइशों में मैंने तुझे डाला, और इन आजमाइशों से गुजार के सुम्मा जिअता अला क़दरी या मूसा, आज तू इस मकाम तक और इस मर्तबे तक पहुंचा है। वस्तनातुका लिनफ्सी, और आज मैंने तुझे अपने लिए मुंतखब किया। इससे पता चलता है तो अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ हो जाए, वो किसका बन जाएगा, वो अल्लाह का। अल्लाह कहते हैं ये मेरा है। वस्तनातुका लिनफ्सी, बाकी लोग दुनिया के लिए, तू किसके लिए है, मेरे नफ्स के लिए, मैंने अपने लिए तुझे सेलेक्ट कर लिया है। इज़हबा इला फिरऔना, अब तू भी और हारून दोनों जाओ। इन्नहु तग़ा, उसने बड़ी सरकशी मचाई हुई है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, और जाके नरम बात करना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम थे जलाली हैं, वो जाके वो एक किब्ती को मार दिया था ना तो ऐसा ना हो कि वहां जाके मूसा अलैहिस्सलाम को कहें वो कोई अल्लाह के बारे में बात करे और उधर मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाएं। कहा कि क्या करना है, बात कैसे करनी है, नरम। लअल्लहु यतज़क्कर, शायद वो नसीहत हासिल कर ले, क्योंकि मकसद किसी को जहन्नम में पहुंचाना नहीं है, सीधे रास्ते पे लाना है। औ यख्शा, शायद उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। काला, दोनों अब मिलके कह रहे हैं, यानी इस मौके पे नहीं, हजरत हारून को भी बुला लिया। रब्बना इन्नना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा, ए अल्लाह वो हम पर बहुत ज्यादती करेगा। देखो अल्लाह मियाँ कह भी रहे हैं, ये इंसान की तभी हालत है, ये कोई तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ए अल्लाह हमें डर है कि वो हम पर क्या करेगा, सरकशी भी करेगा, ज्यादती भी। इतने आराम से वो हमारी बात सुनेगा।